بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الوضوء مفتاح الصلاۃ والصلاۃ مفتاح الجنہ۔ وضو نماز کی کنجی ہے اور نماز جو ہے انسان کو جنت کا حقدار بنا دیتی ہے۔ اس لیے ہم وضو تو کرتے ہیں مگر وضو کرنے میں غفلت سے کام لیتے ہیں۔ وضو کے اگر سنت اور مستحب رہ جائے وضو تو ہو جاتا ہے مگر اس میں تھوڑی بہت کمی ہو جاتی ہے۔ مگر جب فرض ہم چھوڑ دیتے ہیں تو فرض کے رہ جانے سے وضو سرے سے ہوتا ہی نہیں ہے۔ پھر جب ہمارا وضو نہیں ہوگا تو ہم نماز پڑھیں گے تو وہ ہماری نماز کسی کام کی نہیں ہے بلکہ الٹا ہمارے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ تو اس لیے وضو کے 4 فرض ہیں۔ پہلا فرض ہے چہرے کا دھونا۔ تو اس کی جو لمبائی ہے وہ جہاں سے پیشانی کے بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک ہے، اور جو اس کی چوڑائی ہے ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک ہے۔ تو پورے چہرے میں اگر ایک بال برابر بھی کوئی جگہ رہ جاتی ہے تو وضو نہیں ہوگا۔ جب وضو نہیں ہوگا تو ہماری کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ دوسرا فرض ہاتھوں کا دھونا ہے۔ ہاتھ کونیوں تک دھونے ہیں، تو اس میں بھی اگر کوئی جگہ ذرا برابر بھی رہ جاتی ہے تو پھر وضو سرے سے نہیں ہوگا۔ تیسرا فرض سر کا مسح کرنا ہے، چوتھائی حصے کا مسح کرنا فرض ہے اور پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے۔ اس میں فرض بھی ہو جاتا ہے اور اس میں سنت بھی آ جاتی ہے۔ چوتھا جو فرض ہے جو اہم ترین ہے وہ پاؤں کا دھونا ہے، ٹخنوں سمیت۔ تو اکثر اوقات سردیوں میں ہمارے اکثر لوگ جلدی کرتے ہیں جس کی وجہ سے ایڑیاں بھی خشک رہ جاتی ہیں اور ٹخنے بھی پورے نہیں دھوئے جا سکتے۔ تو اس لیے احتیاط سے کام لینا ہے اور ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ تو جب ہم وضو کر لیتے ہیں تو اس کے بعد حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے، ترمذی شریف میں ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 121 میں اس کو روایت کیا گیا ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین واجعلنی من عبادک الصالحین۔ کہ اے اللہ مجھے کثرت سے توبہ کرنے والوں میں بنا دے اور مجھے پاکیزہ رہنے والوں میں شامل فرما دے اور اپنے صالح بندوں میں شامل فرما دے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو اپنے لیے دنیا جہاں سے زیادہ بہتر سمجھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مقام پر پہنچ کر پانی منگوایا اور وضو کیا۔ جب وضو کرنے کے بعد فارغ ہوئے تو اچانک مسکرا دیے اور پھر آپ اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ اے لوگو، تمہیں معلوم ہے کہ میں وضو کے بعد کیوں ہنسا ہوں؟ تو ساتھی عرض کرنے لگے کہ اے امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ آپ ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ ایک مرتبہ اسی مقام پر حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا۔ وضو کے لیے آپ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب وضو ہو جانے کے بعد
جب فارغ ہوئے تو مسکرا دیے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے حضور نے خود پوچھا کہ اے میرے غلاموں، تمہیں معلوم ہے کہ میں کیوں ہنسا ہوں؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ جب آدمی وضو کرتا ہے تو چہرہ دھونے سے چہرے اور ہاتھ دھونے سے ہاتھوں کے، سر کا مسح کرنے سے سر کے اور پاؤں دھونے سے پاؤں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ گویا وہ بندہ ان تمام اعضاء کے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے گناہ جو ہوتے ہیں ان چیزوں سے وہ بالکل جھڑ جاتے ہیں۔ تو اس روایت کو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند امام احمد میں روایت کیا ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 130، حدیث نمبر 415 ہے۔ تو اسی طرح وضو میں ہو کر سونے کی بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں، جس طرح ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ باوضو سونے والا روزہ رکھ کر عبادت کرنے والوں کی طرح ہے۔ اسی طرح سنن دارمی میں ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ وضو کے ساتھ ہر وقت رہتا ہے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر جس دروازے سے چاہے وہ اندر داخل ہو جائے۔ تو اسی طرح حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اللہ کے قریب ہونے کے لیے بہت ساری چیزیں سکھائی ہیں۔ تو جب ہم حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ان فرامین پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ العزیز دونوں جہان میں اللہ کی طرف سے نصیب ہوں گی۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔